میں ہوں آر جے ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ آج پھر میں ایک کہانی لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ریکارڈ کروانے کے لیے مجھے بار بار میرے ایک دوست نے فرمائش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کہانی کو میری آواز میں ریکارڈ کروا کر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لو سٹوری ہے کہ جس کا اختتام عام روایتی کہانیوں کی طرح سے بالکل نظر نہیں آتا ہمیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو تحریر کیا ہے، رائٹر ہیں اس کی زینب۔ کہانی کا عنوان ہے میری عائشہ۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میں سو کر اٹھا تو میری نظر بلند و بالا پہاڑوں پر پڑی جو سرسبز شاداب اپنی خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ لہلہاتے پھول ہر روز کی طرح آج بھی میری نظروں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں نے انگڑائی لی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا کہ پہاڑوں کی اوٹ سے سورج نکلنے کا نظارہ دیکھتا، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے یہ نظارہ بہت دلکش اور حسین لگتا تھا۔ میں نے سورج کو ویلکم کیا اور اس کے بعد تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گیا۔ میرا اسکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے مجھے گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا، اور آج بھی میں ناشتہ کر کے حسب معمول 1 گھنٹہ پہلے نکل گیا اور گاؤں کے اونچے نیچے راستوں سے ہوتا ہوا درختوں اور پودوں سے اٹکیلیاں کرتا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ گزرا کرتی تھی، پر آج وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں رک گیا تو دور سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اس کو آتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی روز کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی ابصرا آسمانوں سے زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کے بالوں میں بچوں کی طرح بینڈ ہوتا تھا جس میں تازہ پھول ہوا کرتے تھے۔ کشمیر کی وادیوں میں ایسے بینڈ اکثر بچے پہنا کرتے ہیں، مگر وہ آج بھی پہنتی تھی اور بینڈ اس پر بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ خیر، وہ چلتی ہوئی میرے پاس سے گزری۔ میں بھی ہر روز کی طرح اس کے ساتھ ہو لیا، پھر باتیں کرتے کرتے ہم اسکول تک پہنچ گئے، اور یہ 15 منٹ جو میرے اس کے ساتھ گزرتے نہ جانے کیوں جلدی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی کلاس میں چلی گئی اور میں اپنی کلاس میں۔ ہم ایسے ہی روز ملا کرتے تھے، اور یہ 15 منٹ جس میں ڈھیر ساری باتیں کر لیتے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدلتے گئے اور ہم میٹرک کے امتحان دینے کے قابل ہو گئے۔ آج ہمارا پہلا پیپر تھا، پہلا پیپر انگلش کا پیپر۔ وہ میرے سامنے معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ آج بھی تازہ پھولوں کا بینڈ اس کے بالوں میں سجا ہوا اس کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی، ہارون، مجھے کچھ نہیں آتا، آج میں فیل ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر معصومیت سمٹ آئی۔ اس کی معصوم سی شکل کو دیکھ کر میں نے بے اختیار کہا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں نے اس کو دلاسا دیا۔ اسی دوران رول نمبر سلپ لگ گئی، ہم دونوں اپنے اپنے رول نمبر دیکھ کر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً اس کا نمبر میری ساتھ والی جگہ پر آیا۔ اس طرح سے میں نے آسانی سے اس کو سارا ہی پیپر کروا دیا۔ پوری کلاس ہمارے پیار سے واقف تھی، حتیٰ کہ میرے گھر والے بھی جانتے تھے کہ
किसी दूसरे गांव की लड़की को मैं पसंद करता हूं। उसके घर वाले भी इस बात से बाखबर थे। जिस दिन आखिरी पेपर था तब उसने और मैंने खत पर राब्ता रखने का वादा किया और अपने अपने घर की राह ले ली। उसके गांव में मेरा एक दोस्त रहा करता था। मैं उसके पते पर खत अरसाल करता, फिर उसकी बहन लेकर आगे खत को पहुंचा देती और इसी तरह से फिर जवाबी खत भी मुझे पहुंच जाता। हम मुसलसल राब्ते में रहे। इसी दौरान हमारा रिजल्ट आ गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैंने उसको लिख भेजा, प्यारी आयशा, मैं जानता हूं तुम ठीक होगी क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारी खैरियत के लिए दुआ करता हूं और मैं भी ठीक ही हूं तुम्हारी दुआ से। और साथ ये जानकर अफसोस हुआ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें तालीम जारी रखने की इजाज़त नहीं दे रहे। खैर, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं और फ्यूचर में एक डॉक्टर बनूंगा। ये कॉलेज जिसमें मेरा एडमिशन हो रहा है वो शहर में है। वहाँ मुझे हॉस्टल में रहना होगा। मगर तुम परेशान नहीं होना, हम ख़त पर राब्ता रखेंगे। मैं वहाँ से तुम्हें ख़त अरसाल करता रहूँगा और जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तब तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजूँगा। बस तब तक मेरा इंतज़ार कर लेना। बस तुम्हारा हारून। फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। हमारा ख़त व किताबत का सिलसिला उसी तरह से चलता रहा। मैंने फर्स्ट ईयर का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। मैं सेकंड ईयर की तैयारी में लग गया। वो अपने पल पल की खबर मुझे लिख दिया करती। वो कब सोती, कब उठती, कब खाती, हर चीज़ का मुझे इल्म था। मैं टाइम देखा करता और सोचा करता, अब आयशा ये कर रही होगी, अब वो कर रही होगी, और जल्दी से पढ़ाई के ख़त्म होने की दुआएं किया करता। मैंने उसे आखिरी बार अपने आखिरी पेपर के दौरान देखा था। कुछ दिन से मेरा दिल नहीं लग रहा था। अजीब सी हालत थी। उसके ख़त भी आ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। रमज़ान का महीना चल रहा था और मैं समझा रोज़ा रखने की वजह से शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उस दिन मैं कॉलेज भी नहीं गया। कुछ तबीयत भी नासाज थी। घड़ी पर 9 बज रहे थे और मैं उसी को सोच रहा था कि वो इस टाइम अपना फेवरेट ड्रामा देख रही होगी। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि हमारे हॉस्टल का चौकीदार हाथ में उसका खत लेकर हाजिर हुआ। मैं बहुत खुश हुआ और मेरी सारी मायूसी खत्म हो गई। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और खत लेकर कमरा लॉक करके बेड पर आ गया। मेरे सारे रूममेट कॉलेज गए हुए थे। मैं जैसे ही बेड पर बैठा मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा बेड हिल रहा हो। मैंने उसे अपना वहम समझा और फिर से खत की तरफ मतवज्जो हो गया। फिर मेरा बेड जोर जोर से हिलने लगा। मैं समझ गया कि जलजला आया है। मैंने खत अपनी जेब में डाला और जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए लपका। कमरे की हर चीज़ लरस रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर चीज़ ज़ोर ज़ोर से हिलती नज़र आ रही थी। जलजला इतना शदीद था कि मुझसे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था। मैं जैसे तैसे करके हॉस्टल से बाहर आया तो सब लोग ही मुझसे पहले बाहर आ चुके थे। मैं भी इनके हुजूम में जाकर खड़ा हो गया। हॉस्टल तकरीबन खाली हो चुका था। सब लोग ही बाहर जमा थे और अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ें फ़िज़ा में बुलंद हो रही थी। हर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। हॉस्टल के साथ मौजूद एक पुरानी इमारत थी जो मेरी आंखों के सामने देखते देखते ही ढेर हो गई। इमारत के गिरते ही एक शोर बरपा हुआ और फिर से अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं तेज हो गईं। कुछ लोग नीचे ज़मीन पर बैठ गए। जो खड़े थे वो भी किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े थे क्योंकि जलजले की शिद्दत बहुत थी। मैं भी एक दरख्त का सहारा लेकर खड़ा था ताकि गिर न सकूं। काफ़ी टाइम बाद शिद्दत में जब कमी आई और फिर आखिर जलजले के झटके थम गए।
میں بھی ایک درخت کے سہارے حوصلہ کیے کھڑا تھا تاکہ گر نہ سکوں۔ کافی ٹائم بعد شدت میں کمی آئی اور اس دوران میں نے بہت سے لڑکوں کے رونے کی بھی آواز سنی جو زلزلے کے خوف سے چلا رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے اور پھر جب زلزلہ تھم گیا تب ہم لوگ جو عمارت گری ہوئی تھی اس کی طرف لپکے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمارت کے نیچے کوئی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ پھر مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہونے لگی اور میں اپنے گھر والوں کو فون کرنے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے وہاں پر کئی لڑکے اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ وہاں کافی لمبی قطار تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ لگا مجھے اپنی باری کے انتظار میں، اور میں سب کی خیریت معلوم کر کے خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گیا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے گھر والے محفوظ تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، میرے ساتھ کے لڑکے سو گئے، کچھ اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے عائشہ کا خط یاد آیا۔ میں اسے نکال کر جلدی سے پڑھنے لگا جس میں لکھا تھا: السلام علیکم ہارون، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی خیریت پچھلے خط میں موصول ہو گئی تھی۔ میری خالہ آئی تھی اور میرے رشتے کی بات کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کل بہت پریشان تھی۔ تم اپنا FSC پورا کرو اور گاؤں آ کر رشتہ بھیجو، ہم منگنی کر لیتے ہیں، شادی تمہارے ڈاکٹر بننے کے بعد کر لیں گے۔ ایک بار رشتہ بھیج دو، اس کے بعد ہاں کا پیغام بھجوانا میرا کام ہے۔ اور ہاں سنو، اس بار جو سوٹ میں نے عید کے لیے بنوایا تھا نا، وہ اس جمعہ میں پہن کر جمعہ کی نماز پڑھنے گئی تھی۔ سب نے بہت تعریف کی۔ جانتے ہو میں نے کیا پہنا تھا؟ سفید فراک، سفید جوتا، سفید بینڈ، سفید ہی پھولوں والا ہار۔ پر میں چاہتی ہوں کہ اس عید پر ہی رشتہ بھیج دو۔ جب تمہارے گھر والے آئے تو میں وہی سوٹ پہن لوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، تمہاری عائشہ۔ میں یہ خط پڑھ کر اسے خوابوں میں تصور کرتے نہ جانے کب سو گیا۔ صبح میری آنکھ میرے دوست کے اٹھانے سے کھلی۔ اس نے کہا کہ تمہارے دوست کا گاؤں سے فون آیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور فون سننے کے لیے بھاگا۔ یار وہ عائشہ۔ میرا دوست اب مجھے وہ بات بتانے والا تھا جس سے میری زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ہاں بول، کیا عائشہ؟ میں نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ یار وہ کل اپنے گھر کے ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اتنی بری بات وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا۔ پہلے میرے ہاتھ سے کریڈل چھوٹا، پھر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری پوری فیملی میرے سامنے موجود تھی۔ میں گھر کیسے آیا، مجھے کون یہاں لایا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میرے ہوش میں آتے ہی میری ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے بیٹے کو آخر 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے حواس میں لوٹا، مجھے سب سے پہلا خیال آیا کہ عائشہ کہاں ہے۔ میرے بابا نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی اس قابل نہیں کہ کہیں جا سکوں۔ میں نے بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ تب میں نے اپنے بابا سے کہا مجھے میرے دوست سے ایک بار بات کرنی ہے۔ میں نے بابا کے موبائل سے دوست کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسے رات کو ہی دفنا دیا گیا ہے۔ بس یہ بات سن کر میں بہت رویا۔ اس دن اتنا رویا کہ میرے گھر والے بھی مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ بس اس دن کے بعد
جس طرح سے جی رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں. میں صرف اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں. آج میں سوچتا ہوں ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے. انسان کو تو اپنے اگلے پل کی بھی خبر نہیں ہے. اس دن کے بعد سے یہ میں جانتا ہوں کہ میں کیسے جیتا ہوں. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی عائشہ کے ساتھ اسی ملبے کے تلے دب کے مر گیا ہوتا. لیکن شاید میں اس لیے زندہ ہوں کہ میرے ماں باپ کو میری ضرورت تھی، انہیں میری ضرورت ہے، اور یہی ایک سوچ ہے جو مجھے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. اور عائشہ کا چہرہ، وہ جو آخری پیپر کے روز میں نے دیکھا تھا، آج بھی اسی طرح میرے سامنے رہتا ہے. کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہیں سے پھر وہ چلتی ہوئی آئے گی اور وہی اس کے سر میں تازہ پھولوں کا بینڈ ہوگا. مگر یہ مجھے بس لگتا ہے اور یہی لگتا رہے گا. وہ میری عائشہ آ رہی ہے اور اب پھر ہمارے پاس اسی طرح سے 15 منٹ ہوں گے، اور انہی 15 منٹ میں اپنی زندگی کی کہانی اس کو سناؤں گا. وہ میری عائشہ آ گئی، میری عائشہ.